السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میاں جی عظمت صاحب کا بیان سبھی حضرات غور فرمائیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل قال رب اشرح لي واحلل اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے کامیابی کے لیے دین ایمان عطا فرمایا۔ کامیابی کی دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں ہے۔ اور میرے عزیز و بھائیوں، آدمی کی آزمائش کے لیے اسباب عطا فرمایا۔ یہ اسباب آزمائش کی چیز ہے، کامیابی کی چیز نہیں، اور دین کامیابی کی چیز ہے، آزمائش۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسباب آنکھوں سے دکھایا جاتا ہے اور دین ایمانی باتیں سمجھایا جاتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے والی چیز سمجھانے سے جلدی سمجھنا ہے۔ اس لیے پھر یہ دین، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب کا نظام اللہ کی قدرت سے تعلق رکھتا ہے۔ سارے اسباب کو، ساری چیزوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ پیدا نہیں ہوئے، پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور قدرت اللہ کی ذات میں، قدرت اللہ نہیں، اللہ کی ذات میں ہے۔ اس قدرت سے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو ساری مخلوق ہمارے سامنے، اسے بھی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ مرنے کے بعد جنت جہنم کو بھی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ سارے فرشتوں کو بھی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ اور قدرت میں ساری دنیا اور آخرت کو پیدا کرنے کے بعد اللہ کی قدرت میں رائی کے دانے کی برابر کمی نہیں۔ ایسی قدرت ہے، نہ جنت کے بنانے میں قدرت میں کمی آئی، نہ جہنم کے بنانے میں قدرت میں کمی آئی، نہ زمان آسمانوں کے بنانے میں کوئی کمی آئی، نہ فرشتوں کے بنانے میں قدرت آئی۔ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے ساری مخلوق کو قدرت سے، اور پھر اللہ نے قدرت سے ہی بنانا، ساری مخلوق کو قدرت سے چلا رہا ہے۔ جب بنانے والا وہ ہے تو چلانے والا وہی۔ کیوں بھائی؟ آسمان کو اپنی قدرت، آسمان کو وہی چلا رہا ہے۔ نہ بنانے میں کوئی شریک، نہ چلانے میں کوئی شریک۔ سارے انسان، ساری مخلوق کو پیدا کرنے میں پیدا کرنے والا یہی ہے، اور مرنے والوں کو موت دینے والا وہی ہے۔ کوئی کمی نہیں، نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے علماء کہتے ہیں کچھ نہیں تھا، اکیلے اللہ تھے، پھر یہ اللہ نے ساری مخلوق بنائی۔ چیٹی سے لے کے جبری تک ساری مخلوق اللہ نے اپنی قدرت سے بنائی ہے۔ پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ ہی اللہ، اور آخر میں بھی اللہ ہی رہ جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا۔ قیامت تک سب کو ختم کر دیں۔ دو عدم کے بیچ میں وجود ہے، پہلے کچھ نہیں تھا، آخر میں کچھ نہیں ہے، اور یہ بیچ میں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہم کو بتایا جا رہا ہے، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو چاہے آخر میں۔ کون نے بنایا ہے؟ اللہ۔ ایک اللہ نے بنایا ہے، اور سارے نظام کو ایک اللہ چلا رہا، کوئی شریک نہیں۔ آسمان کے چلانے میں کوئی شریک نہیں، زمین کے چلانے میں کوئی شریک نہیں، پیدا کرنے میں کوئی شریک، مخلوق کے پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں، موت دینے میں کوئی شریک نہیں، حاجت کے رکھنے میں کوئی شریک نہیں، ساری مخلوق کے حاجت کے پورا کرنے میں اس کا کوئی شریک، واقعہ شریک نہیں ہے کوئی۔ وہ تو اکیلا ہے، ہمیشہ سے اکیلا ہے، اور اکیلا ہی ہے، اور اکیلا ہی رہے گا، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کو اللہ کہتے ہیں، یہ سارا نظام کو چلا رہا ہے۔ تو میرے عزیز و بھائی، دوستو، بزرگوں، اس خدا سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے دین عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ اور اس سے سارے قصے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں، جن نے محنت کی، نوح علیہ السلام کی قوم نے، جن نے خدا کو خدا مانا اور نوح علیہ السلام کو نبی مانا، ان کے ساتھ اللہ کا دستور الگ ہے۔ اور جن نے خدا کو خدا نہیں مانا اور نبی کو نبی مانا، ان کے ساتھ اللہ کا دستور۔ نہ ماننے والے کو بات طوفان نوح میں غرق کر دیا،
اور ماننے والوں کو طوفان پر بچا لیا۔ کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا ہے۔ علماء کہتے ہیں طوفان نوح کے اوپر، طوفان ہوا نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینہ رہی تھی اوپر، 80-82 جتنے آدمی تو کشتی میں تھے، اور طوفان تھا، پانی کے اوپر کشتی رہی ہے، اور علماء کہتے ہیں 6 مہینہ سے کم زیادہ رہی ہے۔ کس نے دیا وہاں کھانے کے لیے؟ کس نے پینے کو لے دیا؟ کس نے رات گزاری؟ کس نے دن گزارا؟ وہ اللہ ہے۔ اور پھر زمین پہ برکت کے ساتھ اتار دیا، اور پھر ساری عالم کو عبادت، پھر خدا نے آباد کر دیا۔ کس نے آباد کر دیا؟ اس لیے کرنے والا وہی ہے۔ ہمیں اسباب سے، زمین سے گلن جب بہت ساری چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں، بادل سے پانی نظر آ رہا ہے، سورج سے روشنی نظر آ رہی ہے، پیدا ہونے والی مخلوق سے پیدا ہونے نظر آ رہے ہیں، کرنے والا نظر نہیں آ رہا، ہونے والی چیز نظر آ رہی ہے۔ تو ہمارا ذہن کرنے والے کی طرف نہیں ہے، ہونے والے کی طرف، اور اسی سے شرک بنتا ہے۔ اب ہوتا کہ اللہ قدرت سے دکھائی دے رہا زمین سے، آنکھ سے دیکھ رہا زمین سے، اور ہو رہا ہے قدرت سے۔ تو میرے بھائی دوستوں پر یقین زمین کا بنے گا، اللہ کا بنے گا؟ اللہ نے تو کلمہ میں پہلے کہہ دیا، سب سے پہلے کلمہ میں کہہ دیا کہ لا الہ، میں کہہ رہا ہوں، میں نے ساری مخلوق کو بنایا، میں کہہ رہا ہوں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نہ فرشتوں سے ہوتا ہے، نہ زمین آسمان سے ہوتا ہے، نہ پہاڑ سمندروں سے ہوتا ہے، نہ نبیوں سے ہوتا ہے۔ یوں کہا الا اللہ، میں ہی کرتا رہا ہوں، اور میں ہی کر رہا ہوں، اور میں ہی کرتا رہوں گا، میرے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں۔ dailymarkers.com اور اللہ کے کرنے کو دل میں آنے کو ایمان کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں۔ اللہ نے بھی اتنا بات میں ڈال دیا کہ اسباب کو آگے کر دیا، قدرت کو چھپایا تو نہیں ہے، ہر جگہ سے قدرت ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ پورا جسم قدرت سے بنا نہیں بنا ہے، ارے بنا نہیں بنا ہے، ارے پورے جسم پر نجات سب قدرت سے چل رہا ہے۔ آنکھ قدرت سے بنی ہے تو روشنی بھی قدرت سے، اور زبان قدرت سے بنی ہے تو بولنا بھی قدرت سے، اور دماغ قدرت سے بنا ہے تو سوچنا بھی قدرت سے۔ کیوں بھائی؟ ہاتھ قدرت سے بنا ہے تو پکڑنا بھی قدرت سے، پیر قدرت سے بنا ہے چلنا بھی قدرت سے۔ یہ جسم کا نظام ہمارے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں؟ ارے کس کے ہاتھ میں؟ جیسے جسم کا نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا پاک کی قسم، تحت الثری سے لے کر تک، اور مچھر سے لے کے جبریل تک، کسی مخلوق کا نظام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ساری مخلوق کا نظام اللہ کا، اللہ کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں؟ کبھی کبھی نبیوں کے راستے سے اس کا وہ کر دیا ہے کہ لوگوں کو دیکھتے دیکھتے، غلط بولتے بولتے، غلط سنتے سنتے، غلط سوچتے سوچتے، یہ ذہن بن گیا نظام مخلوق کا، کائنات کا، کائنات سے چل رہا ہے، یہ ذہن بن گیا، اللہ سے ذہن نہیں رہا۔ کبھی کبھی ان پہ جب وہ مارتا ہے، جب سمجھ میں آتا ہے، سورج پہ گرہن مارتا ہے، جب سمجھتا ہے کوئی اور ہے جو سورج پہ گرہن آ رہا ہے، چاند پہ گرہن آ رہا ہے۔ کبھی زمین کو ہلا دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، 1,00,000-2,00,000 آدمی بستے در جاتے ہیں، جب کیا کہتے ہیں؟ ارے یوں کہتے ہیں زمین سے ہوا ہے، اللہ سے ہوا ہے۔ جب آدمی کی کانا، جب کوئی حال آتا، جب اللہ کو مانتا، بغیر حال کے اللہ کو نہیں مانتا۔ ہاں، یہ اسی لیے ساری سیرت میں یہی ہے۔ بنی اسرائیل نے، میرے جو دوستوں، قوم نوح نے جب اللہ کو مانا تھا، جب دریا میں ڈوب گئے تھے، اور جو بچ گئے، جب آج تک وہ قرآن میں لکھا ہے قیامت تک کے لیے کہ ڈوبنے والے اس وجہ سے ڈوبے ہیں، ان وجہوں سے تم بچتا رہیو، انہیں جو حال ان پایا وہی تم پائے گا، اور بچنے والے اس وجہ سے بچے، ان کو کرتا رہیو جیسے ان کو بچایا تم کو بچا جائے۔ یہ نبی گزر گئے، امت گزر گئی، بات کس کے لیے رہ گئی باقی؟ یہ قرآن نبیوں کی سیرت ہے، سارے نبیوں کے قصے اس میں ہیں، جو پکڑے گئے ان کے بھی، جن کی مدد ہوئے ان کے بھی، کیوں ہیں؟ اس امت کے لیے، کس کے لیے؟ کرنے والے اللہ۔ مگر یہ میرے بھائیو دوستو، اسے اچھی سے سمجھ لو، یہ بات ایمان والوں کے سمجھ میں آتی ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی قدرت کا یقین ہوتا ہے، ان کی سمجھ میں آتی ہے، اور جن کے دلوں میں سبب کا یقین ہوتا ہے، ان کو بہت کم سمجھ میں آتی ہے، اور آتی ہے تو نکل جاتی ہے۔ کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا۔ ہاں، اس لیے سارے نبیوں کے قصے، اور خدا نے سمجھایا ہے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو پہلے نبی بنایا۔ کل رات صبح بھی مولانا نے بہت قصے بیان کیے۔ مکہ بات ہے، مصر کے رہنے، مصر وطن تھا، اور مدین سسرال جو 8 دن چل کے گئے تھے، 40 دن رہے بعد میں فرعون کے مکان میں، اور 10 سال رہے مدین میں۔
تو میرے بھائی کس نے کیا؟ نبی ہے، دشمن ہے فرعون، خدا اپنی قدرت سے کہہ رہے ہیں، اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے 70,000 کتنے بچے قتل کیے تھے۔ مدینہ میں خبر دے دی بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا تیرے پورے ملک کو برباد کر دے گا۔ تو بنی اسرائیل کے بچے قتل کیے فرعون، کس نے کیے؟ ایک بس بہت سے ہوئے موسیٰ کو نہ کر پائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے جب پیدا ہوا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ہمیں نہلا دھلا کے صندوق میں ڈال دو۔ صندوق میں بچہ موسیٰ علیہ السلام ڈال دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، دریا میں بہتے بہتے موسیٰ علیہ السلام کی صندوق فرعون کے مکان کہاں پہنچا دی؟ یہ سمجھانے کے لیے ہم ہیں بچانے والے، ہم بچائیں تو مار کون سکتا ہے، ہم مارے تو ہم سے بچا کون سکتا ہے؟ اسے سمجھنے کی بات ہے، ایمان سمجھ لیے، تبلیغ بات ہے ایمان سمجھنے کے لیے۔ ہاں تو موسیٰ علیہ السلام کی صندوق جب محل میں کھولی گئی فرعون کا میں، تو موسیٰ علیہ السلام چاند جیسا نبی تو تھے، چاند جیسا بچہ، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے موسیٰ ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اور گھر والی کہہ رہی ہے میرا بیٹا ہے۔ دونوں میں ابھی میں اختلاف ہوگا، کیا ہوگا؟ گھر والی کہہ رہی، اس کے اولاد نہیں تھی، وہ کہہ رہی ہے میرا بیٹا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، اور فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ اسے قتل کرنا چاہیے، اور گھر والی کہہ رہا ہے میرا بیٹا اس کو محل میں رکھنا چاہیے۔ کس کی چلی؟ اور کس کی چلی؟ ارے فرعون کی چلی، ایسا کی چلی ہے؟ کس کی چلی؟ کیوں؟ کئی بات ہے، فرعون کے ساتھ اللہ نہیں تھے اور ان کے ساتھ اللہ تھے، فرعون باتیں ناکام ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ 40 سال 30 سال رہے گھر میں، دشمن کے گھر میں اللہ نے رکھا کہ جب ہم بچائیں تو کوئی مار نہیں سکتا، ہم رکھیں تو کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو بھائیو، جب تک ہم اللہ کی قدرت کی بات سنیں گے نہیں تو سمجھ میں کیسے آئے گی، اور کریں گے آئے نہیں تو دل میں اترے گی کیسے ہے؟ یہ لمبا قصہ، 40-30 سال رہے مصر میں اور 10 سال رہے مدین میں، 40 سال کے بعد نبوت دی گئی۔ کیا دی گئی؟ کہاں دی گئی ہے؟ نہ دی گئی بات ہے وطن مصر میں، نہ دی گئی مدین میں، بات ہے پہاڑ میں لے جا کر نبوت دی گئی۔ نبوت پہاڑ میں سمجھائیے موسیٰ علیہ السلام کو، تو جب نبیوں کو نبوت پہاڑوں میں دی جا رہی ہے، جنگلوں میں دی جا رہی ہے، تو ہم کو یہی بات ہے قدرت میں گھروں میں محلوں میں کیسے دے دی جائے گی؟ کہاں سمجھایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ایک وجہ سے پہاڑ پہ بلایا، روشنی دکھائی، روشنی گھر والی کے کچھ جب سردی لگ رہی تھی، وہ کہا کہ میں آگ لاتا ہوں، مجھے نظر آتی، جب لکڑی جلاؤں گا، اس تحت میں گئے تھے۔ چلتے چلتے جب پہاڑ پہ پہنچ گئے کوتور پہ، تو اللہ نے کہا موسیٰ جوتی نکال دو اور آگے آ جاؤ۔ کیا کہا؟ جوتی نکال دو آگے آ جاؤ۔ یہ مقدس جگہ جوتیوں کے ساتھ، آج تک کی بات ہے مسجدوں میں جوتیوں کے بغیر آتے ہیں۔ ارے بغیر جوتی کے آتے ہیں، جوتیوں سے آتے ہیں۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی جوتی لکڑوا کے آگے بلایا، اور جب آگے پوچھ گئے سب سوالات جواب ہوئے۔ کون نے کیے؟ اللہ نے سوال جواب کیے، اور پہلی بات پوچھی موسیٰ علیہ السلام یہ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولا کہ میری لاٹھی ہے، میرا ڈنڈا ہے، میرا عصا ہے۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ عصا ہے، لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے۔ کون سی بات سمجھو گے؟ ارے لاٹھی سمجھو گے، ڈنڈا سمجھو گے، سب سمجھ جاؤ گے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جو جانتا ہے اللہ کہہ رہا کیا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ کہہ رہا لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے۔ دوسرا حکم دیا، اچھا یہ دوسرا کہا یہ موسیٰ ڈنڈا تو ہے لیکن ہے کس کا؟ جواب دیا میرا ہے۔ کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ دکاندار سے پوچھو یہ کیا ہے، نہ دکان ہے، کس کی ہے، نہ میری ہے، اتنا کہے گا نہیں کہے گا؟ کسان سے پوچھو یہ کیا ہے، کھیتی ہے، کس کی ہے، میری ہے۔ سیاسیوں سے پوچھو کیا ہے، ملک ہے، کس کا ہے، میرا ہے۔ جو موسیٰ نے کہا وہی کہے گا، اس آگے زیادہ نہیں کہہ سکتا کوئی۔ تیسرا سوال کیا، یہ بتا اس سے ہوتا کیا ہے؟ کیا کہا؟ ارے یاد ہے پہلا سوال کیا کیا ہے؟ جاگ رہے سو رہے ہو، سننے بیٹھے ہو، تماشا دیکھنے بیٹھے ہو؟
پہلا سوال کہا یہ کیا ہے؟ اللہ جانتا، موسیٰ سے کہہ رہے ہیں، جو جانتا وہ کہہ رہا، نہ جاننے والے سے ہے کیا؟ لاٹھی ہے، پھر کہا کسکی ہے، میری ہے، کیا ہوتا ہے؟ اب کام بتا، ٹیک لگاتا ہوں، پتا جھڑاتا ہوں، 10 کام بتا، کیا بات بتائی؟ کیا بات بتائی؟ پہلا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا؟ کس کا ہے؟ ملکیت پوچھی، کس کا ہے؟ میرا ہے۔ تیسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ ابا کا بات بتا، ٹیک لگاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ 3 بات پوچھ کے جب کہا اچھا اب اس کو زمین پہ ڈال دو، کس سے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام سے گئے زمین پہ ڈال دو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ڈال دیا، خدا نے اپنا عمل ڈال دیا، ڈنڈے کا سانپ بنا دیا۔ اب سکھا رہے ہیں ایمان، کیا سکھا رہے ہیں؟ ایمان سکھا رہے ہیں، لاٹھی کا سانپ بنا کے، اور یہ بات ہے مصر سے نکال کر، مدین سے نکال کے پہاڑ میں لے جا کر ایمان سکھا رہے ہیں۔ تو نبیوں کو پہاڑوں میں سکھایا جائے، وہ ایمان ہم کو کوٹھیوں میں، گھروں میں، دکانوں میں آ جائے گا؟ کیوں بھائی؟ ارے آ جائے گا؟ ہاں، اب جائے گا آتے لاٹھی کا اللہ نے حکم ڈال دے سانپ بن گیا، تو موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے فطرتاً، کیا کرنے لگے؟ تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ بھاگو مت، کام کرو، بھاگو مت، ٹھہر جاؤ۔ وہ بھاگ رہے ہیں فطرت کے اعتبار سے، خدا ٹھہرا رہے ہیں قدرت کے اعتبار سے۔ ہم کو تو قدرت سمجھانی ہے، کوئی تمام بات سمجھانی ہے، ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے۔ پہلے وہ 3 باتوں کا جواب دیا، کیا موسیٰ دیکھ لے یہ لاٹھی نہیں ہے سانپ ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ لاٹھی نہیں ہے سانپ ہے، اور تو یوں کہہ رہا تھا میرا ہے، تیرا نہیں ہے، میرا ہے، اگر تیرا تو پکڑ لے گا، اگر چوہی کا بچہ آ جائے پکڑ لو گے، سب بھاگو گے، یہیں سے لنگوٹے اٹھا، میرے اتنا گھس گئے، میرے اتنا گھس گئے۔ اتنا مرد مانس ہے ایمان کے اعتبار ہے۔ کیا کہا؟ سمجھا رہے ہیں تو آنکھوں سے دیکھ لے لاٹھی نہیں ہے سانپ ہے، دماغ سے سوچ لے تیرا نہیں ہے میرا ہے، اور خوب عقل سے سمجھ لے جو تو کہہ رہا ہے وہ نہیں ہوتا جو ہم کہتے ہیں وہ۔ کیا سمجھا رہے ہیں؟ ارے کیا سمجھا رہے ہیں؟ ایمان سمجھا رہے ہیں۔ ایمان کون سمجھا رہے ہیں؟ نبی کو اللہ ایمان سمجھا رہے ہیں۔ جب نبیوں کو بغیر سمجھا ایمان سمجھنا ہے تو آپ بتاؤ ہم کو اور آپ کو بغیر سمجھے کیسے آ جائے گا؟ نبی کو ایمان سمجھا جائے پہاڑ میں، ہم کو کوٹھیوں میں، گھروں میں، کاروں میں ایمان کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ کیوں بھائی؟ ہاں، پھر بات ہے کہ پھر 4تھا حکم کیا دیا کہ موسیٰ اب یار پکڑ لے۔ کیا کر رہا؟ کہا کیوں بھائی؟ آسان بات ہے، وہ تو تماشا دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا پکڑ لے، موسیٰ علیہ السلام نے سانپ پہ ہاتھ ڈال دیا، خدا نے سانپ کا پھر ڈنڈا بنا دیا۔ کیوں کہا؟ کیوں بنایا؟ کہ موسیٰ کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے۔ جو دنیا کہہ رہی ہے ملکوں سے یوں ہوتا ہے، سورج سے یہ ہوتا ہے، چاند سے، جو لوگ کہہ رہے ہیں ان سے نہیں ہوتا، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہوگا۔ ہم کہیں گے وہ ہوگا، زمین سے وہ ہوگا جو ہم کہیں گے، آسمان سے وہ ہوگا ہم کہیں گے، فرشتوں سے وہ ہوگا جو ہم کہیں گے، نبیوں سے وہ ہوگا جو ہم کہیں گے۔ ہم کہیں گے وہ ہوگا، ہمارے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ سچ بتاؤ، ایمان ایسے سمجھا جائے گا؟ پھر کہا پکڑ لے، پکڑ لیا، پھر لاٹھی بن گئے، اور پھر تذکیر کری۔ کیا کری؟ کہ دونوں بھائیوں کی تذکیر، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اب جاؤ یہاں سے۔ مصر میں فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا، اس کو خدا، یہ بات ہے ہماری قدرت سمجھو، وہ خدا نہیں ہے، بندہ ہے، اور ہم بندے نہیں ہیں، خدا ہیں۔ وہ جو کہتا وہ نہیں ہوگا، موسیٰ جو ہم کہیں گے وہ ہوگا۔ جیسے لاٹھی نہیں ہے، فرعون نہیں ہے، سانپ نہیں ہے، بات ہے کہ لاٹھی نہیں ہے۔ ہم چاہیں لاٹھی کا سانپ بنا دیں، ہم چاہیں سانپ کا لاٹھی بنا دیں، ہم چاہیں تو فرعون کا گدھا بنا دیں، ہم چاہیں تو گدھا کو فرعون بنا دیں۔ مسئلہ کس کے ہاتھ میں؟ ارے کس کے ہاتھ میں؟ اسی کو تو تبلیغ میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ سمجھ میں آ جائے۔ جو یوں کہہ رہے ہیں دکان سے یوں ہوتا ہے، مال سے ہوتا ہے، ان کو اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ اللہ سے ہونا سمجھ میں آ جائے، کیسے سمجھ میں آ جائے، اور کرنے والا کون ہے؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو جب پکڑ لیا پھر بات لاٹھی بن گئی۔
اب حکم دے اب جاؤ اور فرعون کو ہماری قدرت سمجھاؤ. کس کو؟ جیسے ہماری تذکرے بولو 4 مہینے کے لیے، بولو 5 مہینے، جاؤ لوگوں کو ایمان سمجھاؤ، لوگوں کو دین سمجھاؤ، لوگوں کو ہماری قدرت سمجھاؤ، لوگوں کو جنت سمجھاؤ، لوگوں کو جہنم سمجھاؤ، لوگوں کو گناہ کا نقصان سمجھاؤ، لوگوں کو نیکی کا نفع سمجھاؤ. جیسے ہم کو یہاں سے تفصیل کر کے بھیجا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو طور سے تفصیل کر کے فرعون کے پاس بھیجا گیا. کہاں بھیجا؟ کہاں بھیجا؟ فرعون کے پاس. اللہ بہت مہربان ہے. فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اسے بھی غرق نہیں کیا بغیر سمجھائے بغیر. ہاں، قوم نوح کو نہیں پکڑا بغیر سمجھائے بغیر، قوم ہود کو نہیں پکڑا بغیر سمجھائے بغیر، قارون کو نہیں زمین میں دھسایا بغیر سمجھا کے بغیر. خدا کا ایک دستور ہے بندے کو سمجھانے والا سمجھانے کے لیے بھیجتا ہے. کیا دیکھ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ لڈو بٹ نہیں اور آگ اور بیٹھ گیا تم. ہاں جی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو کہاڑ پہ آئے تھے، بکریوں کو چھوڑ گئے تھے، گھر والی کو چھوڑ گئے تھے اور بچوں کو چھوڑ گئے تھے اور بہت دور چل کے پہاڑ میں گئے. تو نبوت کہاں ملی؟ نبوت گھر والی کے پاس نہیں ملی، پہاڑ میں لے جا کے دی گئی. تو ہم کوئی بات ہے گھروں مل جائے گی ہے؟ اور پھر نبوت ملتے ہی کام دے دے گا. نہ تیرا گھر والی کام ہے، نہ تیرا بکری کام ہے، نہ تیرا بچہ کام ہے. اب تو جو ہم کہے تیرا وہ کام ہے، جو ہم کہیں تیرا وہ کام ہے. ہاں، اور یہ بھی سمجھایا جب موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے فرعون کی طرف تو تھوڑا سا دل میں خیال آیا کہ بکری بھی ہے، بچے بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور گھر والے بھی ہے. تو اللہ تو دل کا بھید جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ یہ خیال آیا تو موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی جب وہاں سے نکل کے باہر آئے تھے، چٹان پڑی تھی پتھر کی، اس سے کہا موسیٰ علیہ السلام اس چٹان میں ڈنڈا مارو. ڈنڈا مارا اور چٹان پھٹی. دوسری چٹان میں پھر مارو، پھر مارا، پھر نکلا. یا چوتھی یا 5ویں مرتبہ چٹان میں کیڑا نکلا اور کیڑے کے کھانے کے لیے آگے ہرا سبزہ. کیا نکلا؟ قدرت وہاں سمجھائی، ربوبیت یہاں سمجھا رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں؟ دھیان سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں، یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سمجھنے کی جگہ ہے. سمجھنے کی کوشش کریو. کیا سمجھایا؟ وہاں قدرت سمجھائی ڈنڈا کا سانپ بنا کے، اور یہاں ربوبیت سمجھائی پتھر پٹوا. جب پتھر پیٹا گیا، مارا گیا، 5 میں 6 پتھر میں وہ نکلا کیڑا. کیا نکلا؟ اور کیڑے کے کھانے کے لیے ہرا سبزہ نکلا. پھر سمجھا موسیٰ جب 5 پتھروں کے بیچ میں کیڑا کو نہیں ہونے جانے دیتے تو تیری بیوی بچے بکرے کو کیسے جانے دیں؟ ہم ہیں، تو حامد ہے، خدا نہیں ہے. بچوں کا باپ ہے، رب نہیں ہے. ہم رب بھی ہیں، ہم خدا بھی ہیں، محافظ بھی ہم کرنے والے ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں. وہاں قدرت سمجھا رہے ہیں، یہاں ربوبیت سمجھا رہے. نہ ہم نے آج تک قدرت سمجھی نہ ربوبیت سمجھی. تبلیغ کیسے آسان؟ ہم تو کوئی بات ہے بچوں کے خدا بنے بیٹھے ہیں. کیا بنے بیٹھے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بغیر بچے کیسے، اور دکان کے بغیر میں کیسے ہے؟ کہے کون؟ ارے ساری دنیا کا خالق اور مالک کون ہے؟ نبیوں سے سمجھ میں آئی گی سے نہیں آئی گی. موسیٰ کو سمجھا رہے ہیں دیکھ کرنے والے ہم ہیں، کوئی کچھ نہیں. آسمان آسمان نہیں، زمین زمین نہیں، سورج سورج نہیں، چاند چاند نہیں. ہم جائیں تو منٹوں میں سورج کے حال بگاڑ دیں گہن دیکھ کے، منٹوں میں چاند کا حال بگاڑ دیں گہن دیکھ. ہم منٹوں میں زمین کا حال بگاڑ دیں جلجلہ دیکھ. کیا کہتے کر ہم چاہے جس کا حال بنا سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں، چاہے جس کا حال بنا سکتے ہیں. کیوں کہ اللہ ہم ہیں، اللہ ہم ہیں. ہمارے بغیر کسی کو نہ مرنے کی اجازت ہے، نہ جینے کی اجازت ہے، نہ کسی کو کرنے کی اجازت ہے، نہ کھانے کی اجازت ہے. اور کھا لے تو پیٹ سے نکالنے کی بھی اجازت نہیں. کون ہے کرنے والا؟ اسے سمجھنے کے لیے تبلیغ میں نکالا گیا، اس کے سمجھنے کے لیے نبیوں کو باہر نکالا گیا. پھر کہا موسیٰ علیہ السلام سے اب جاؤ فرعون کے پاس. پہلے قدرت سمجھائی لاشی کا سانپ بنا کے، اور پھر ربوبیت سمجھائی پتھر کے اندر سے پتھر کیڑا نکال کے. دیکھ رب ہم ہیں. جب 5 پتھروں کے بیچ میں کیڑے کو پال سکتے ہیں تو تیری بیوی، تیری بکری، تیرے بچے کو نہیں پال سکتے ہیں؟ ہاں بھائی. اور یاد رکھو جو ربوبیت اور قدرت نہیں سمجھے گا
तबलीग उस पर आसान नहीं होगी। वो तो उजारी करता रहेगा, बात तो ठीक है लेकिन क्या करूं, बात तो ठीक है मजबूर हूं, बात तो ठीक है लेकिन भाई क्या करूं, मेरे बगैर कोई और नहीं है, है? अरे कहते नहीं कहते, क्यों कह रहे हैं? ना कुदरत समझ में ना रबूबियत समझ में। रब भी हमें बैठे हैं और खुदा भी हम बने बैठे हैं, इसलिए हालात को नबी अल्लाह ने समझाया। फिर फिरौन को दावत दी, किसको दी? जो है नबी को अल्लाह नबी दावत देने के लिए बनाता है। नबी को अल्लाह की बात है, अगर से नबियों ने काम किया, अगर ना करते तो दुनिया कैसे करती? आदम अलैहिस्सलाम को मौलाना सत्तार बता रहे थे, हल बैल दिया है, क्या दिया है? काम करवाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी थे तो बादशाह भी थे, क्या थे? नबी थे तो बादशाह भी थे, नबूवत का काम लिया और मुल्कों के बादशाह का काम भी लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम नबी भी थे बादशाह भी थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी भी थे बादशाह भी थे। ये नहीं है क्या ना, अगर नबियों में ऐसा ना करते तो फिर लोग कैसे चलते? वो तो यूं कहते हो तो नबी थे, ना उनके बच्चे थे, ना कारोबार थे उनका करने, ना कौन सा कमाल की बात। नबियों के हमसे बड़े बड़े कारोबार दिए, क्या दिए? क्या दिए हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत दी तो मुल्क भी दिया, और फिर आजमा से खुदा। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब नबी बादशाह थे तो बादशाहों के बादशाह होने का असबाब भी तो रहते हैं, अरे रखते नहीं रखते हैं? अब देख लो बादशाहों के क्या क्या असबाब हैं, तो वह जमाने के असबाब थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई बात का नाम असबाब थे, घोड़ों थे, घोड़े क्या थे? घोड़े रोजाना से सुनाते, हज सुनाते, बोल सत्तार भी सुनाते रहते हैं। तो घोड़ों को देखने के लिए दाखिल हो गया सुलेमान सलाम, इनको, और कैसे घोड़े थे? भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई तू कहा खड़ा, अरे ना कर हिंद में फूल डब्बा दे पेशाब कीजिए, तुम आगे बढ़ के बैठ जाते हो, फिर भाग के आंसू टूटते औरों को। क्यों भाई, क्या कह रहा था? हाँ, और ऐसे घोड़े थे जो हवा में उड़ते थे, समंदरों में तैरते थे और गरम जमीन पे दौड़ते थे, ऐसे नहीं मिले किसी को। उनने देखते देखते सुलेमान अलैहिस्सलाम की असर की नमाज कज़ा हो, क्या हो गई? क्या हो गई? हाँ, जब बाहर निकले तो सूरज डूब गए, नमाज कज़ा हो गए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहले तलवार उठाई, सारे घोड़े कत्ल कर दिए, सारे घोड़े, और फिर रोने बैठे, अल्लाह मैं नमाज कज़ा नहीं पढ़ूंगा, अदा पढ़ूंगा, मेरी नमाज के लिए सूरज को लौटा, मेरी नमाज अदा कर जब दोबारा सूरज। कौन मांग रहे हैं? अगर नबी है तो आदमी भी तो है, क्यों भाई? और जो नबियों का खुदा वो हमारा खुदा नहीं है? अरे हमारा खुदा और है, कोई वही है। तो जो नबियों के साथ करे वो हमारे लिए भी करेगा, जो अमाल नबियों को दिया हमारे लिए भी दिया, दावत का काम नबियों को दिया हमको भी दिया, नमाज नबियों को दिया तो हमको भी दी, किताब नबियों को दी तो हमको भी दी। और अल्लाह ने नबियों को हमारे लिए भेजा, क्यों भेजा? कि अल्लाह की कुदरत से फायदा समझने के लिए और अल्लाह की कुदरत फायदा उठाने के लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या किया? फिर रोने बैठे, अल्लाह मैं नमाज कज़ा नहीं पढ़ूंगा, नमाज अदा पढ़ूंगा, मेरे लिए सूरज को वापस लौटा दे और मेरी नमाज अदा करवा के दोबारा सूरज को। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की नमाज के लिए सूरज वापस लौटा है। कौन लौटा है? आदमी है, अगर से नबी है, हाजत के साथ अगर से नबी है, और वही अगर अल्लाह का बंदा है, अगर से नबी है, वही नमाज भी है, मांगना दुआ, हाथ वही दुआ नबी के पिए, वही दो हाथ नबी के लिए मांगने के लिए, वही दुआ हर आदमी के पास। तो जब नबी की दुआ पे करता है तो उम्मत की दुआ पे करेगा नहीं करेगा? आगे देखो दौरे सहाबा में क्या ना हुआ है, दौरे सहाबा में भी सूरज लौटा जाए। एक मर्तबा सहाबा दौरे सहाबा में भी जो सूरज रोका गया, लौटाना रोका गया है, नमाज का वक्त आ गया, जिहाद हो रहा था और सूरज डूबने को जा रहा था, नमाज भी बाकी, काम भी बाकी। किसकी? राजा सहाबा इकराम ने अल्लाह से कहा, देख अल्लाह ये सूरज तो हमारे लिए है और हम तेरे लिए हैं, हम तेरा काम कर रहे हैं, हमारा काम कर रहा है, हम तेरा काम ना छोड़ेंगे, ना नमाज कज़ा करेंगे, ना काम छोड़ेंगे, सूरज को ठहरा दे जब तक हमारा जहाद पूरा ना हो जाए और नमाज अदा ना हो, सूरज हमारा इंतजार करे। क्या करे? कौन इंतजार करे?
उलमा कहते हैं सूरज को अल्लाह ने ठहरा दिया, जब काम पूरा हो गया, फतेह हो गई, नमाज अदा हो गई, जब सूरज नीचे गया। दुआओं पे ये हुआ, आज मुखरा मुसलमान दुआ पे तो सूरज रोके गए, उल्टे डूबे सूरज निकाल गए, और आज मुसलमान को रोटी लेना और पानी लेना और कपड़ा लेना मुश्किल हो रहा। ये क्या काम करेगा दुनिया में? क्या काम करेगा दुनिया में? करने वाला कौन है? वही तो करेगा जब अल्लाह से करवाना जाएगा, और जब अल्लाह से करवाने में क्या करेगा? सहाबा ने जब ही तो करवाया जब अल्लाह से करवाना समझ में आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब ही तो सूरज लौटवाया जब अल्लाह से करवाना जाए। या तबलीग में यही तो सिखाया जाए कि अल्लाह से करवाना सीखो, अल्लाह से दुआ पे करवाना सीखो, और अल्लाह करने के लिए तैयार है, किया है। क्यों भाई? करोगे? हाँ। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए सूरज लौटाया गया, वहां सहाबा के लिए रोकेगा, लौटा नहीं रोकेगा, कह दिया खड़ा हो जा। अल्लाह ने हुक्म दे ठहर जा। कब तक? जब तक इनका दिमाग का काम मत पूरा न हो जाए और नमाज अदा हो जाए, जब तक ठहरा रहे। कौन ने ठहराया? तो वो अल्लाह हमारा नहीं है? या सहाबा के लिए बात है सूरज ठहरा गया? सहाबा उम्मती नहीं है, नबी हैं उम्मती हैं। अरे नबी हैं उम्मती हैं, और हम उम्मत हैं नहीं है। जो सहाबा पे नमाज है, नमाज हम पे है नहीं है। जो कुरान सहाबा पे अल्लाह ने नबी के हम पे है नहीं है। जो खुदा सहाबा नबियों का वो खुदा हमारा है नहीं है। लेकिन वहां से ताल्लुक तो पैदा करो, वहां का रास्ता लेने का समझो तो सही। अब हम काम तो करते हैं गंगाराम वाला और मदद चाहते हैं नबियों वाली, है? कैसे हो जाएगा? क्यों भाई? हाँ, ये तो छोटी छोटी बात है, पानी का मिल जाना, ये तो सारे नबियों में मिलता है? हाँ। तो मेरे अजीजों भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये क्यों शीशे अल्लाह ने किए हैं? अपने लिए नहीं किए, ये हमारे लिए किए हैं कि मेरे बंदे मेरी मददों को अपने बंदों के साथ समझते रहें, और जैसे उनने मुझसे फायदा उठाया है रहती दुनिया तक मुझसे फायदा उठाते रहते दुनिया तक। और हमारे लिए तो बहुत फजीलत है। जनाब मोहम्मद सल्लम ने कहा था सहाबा से, किससे? सहाबा से कहा था तुम्हारे बाद मांगे मेरे भाई आएंगे और उनके तुम्हारे 10 के बराबर मदद होगी। कितने की? सहाबा से कह रहे हैं तुमके 10 के बराबर मदद होगी जो पीछे मेरे भाई आएंगे। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी हम आपके भाई नहीं हैं? क्या कहा? हम क्या आपके भाई नहीं है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम मेरे साथियों भाई नहीं हैं, वो मेरे भाई है साथी है। वो कौन है? वो मेरे भाई साथी। तुम मेरे साथियों भाई नहीं हैं, और जो पीछे उम्मत आई वो मेरे भाई साथी। हमारी 10 के बराबर वादा है मदद का, और आज हमारी 1 के बराबर मदद नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि हमारे दिलों में मखलूक का यकीन भरा हुआ है। दिल भर गया मखलूक के यकीन से, और जिंदगी भर गई गैरों के तरीका से। नबी का तरीका जिंदगी में नहीं, अल्लाह का यकीन दिलों में नहीं, और अल्लाह से मांगने का रास्ता हमारी समझ में। इसलिए हम अटके पड़े। क्या कहा? कहाँ था कागज का कपड़ा? कहाँ? हमने सोने में ना रखा है। क्या कहा भाई? 2 बातें कही थी। पहली बात कही हम मेरे बाद में जो मेरे भाई आएंगे तुम्हारे 10 के बराबर मदद होगी। 10 के बराबर? सहाबा के 10 के बराबर मदद होगी। अल्लाह के नबी सहाबा से कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं? सहाबा कह रहे हैं अल्लाह के नबी क्या हम आपके भाई नहीं है? ना तुम मेरे साथी हो। क्या हो? तुम मेरे साथी हो, भाई नहीं हो। मेरे भाई हैं, साथी नहीं। उनकी 10 तुम्हारे 10 के बराबर मदद हो। और दूसरी बात है क्या गई? तुम्हारे 50 के बराबर अजर मिलेगा। जो तुम 50 अमल करोगे उनके 1 को 50 के बराबर। और आज मुसलमान उम्मीद हो बैठा है, न 50 वाली जहन में न 10 वाली जहन में है। कैसे मदद हो? है ये कह रहे हैं कि तुम्हारे 10 सहाबा के बराबर मदद होगी और 50 के बराबर उनको अजर मिले।
تو بتاؤ بھائی فضیلت زیادہ ہے کم ہے؟ اللہ کا وعدہ زیادہ ہے کم ہے؟ اللہ کے نبی کی بشارت زیادہ ہے کم ہے؟ لیکن پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ایسا ہو کیوں نہیں رہا ہے؟ پہلے یہ کرو، اللہ کے دینے میں تو کوئی کمی ہے نہیں، سب کے لیے اللہ نے نبیوں کو 2 ہاتھ مانگنے کے لیے دیا، تو سب پہ 2 ہاتھ مانگنے کے لیے ہے نہیں ہے؟ ارے ہے نہیں ہے؟ نبیوں کو اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے جسم دیا، ان سب پہ حکم جسم ہے نہیں ہے؟ ارے ہے نہیں ہے؟ اور اللہ نے اپنے نبی کا طریقہ دیا تو ہمارے لیے طریقہ ہے نہیں ہے؟ اور اللہ نے جو وعدے کا، یہ تو وعدہ میں بتا رہا ہوں، صحابہ کے 10 کے برابر مدد ہے اور 50 کے برابر اجر، 50 کے برابر اجر ہے۔ مگر لگے کس کو؟ یہ بات سمجھا کیسے آئے؟ یہ بات ظاہر کیسے ہوں؟ یہ تو بھائی اللہ کے قدرت یقین پہ ظاہر ہوتی ہے، صحابہ کے یقین پہ ظاہر ہوئی ہیں، نبیوں کے اللہ کے تعلق پہ ظاہر ہوئی ہے۔ اور ایمان سیکھنے میں تو بھائی حالات آتے ہی ہیں، ایمان سیکھنے میں حالات آتے ہی ہیں۔ ہم پہ تو ابھی ایمان سیکھنے کا حق آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے، نبی کون ہے؟ نبی کا بیٹا نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ اور جب اللہ نے ایمان سیکھنے کا ارادہ کیا تو پہلے بھائیوں کا دل بگاڑے، 10 بھائی ایک طرف، اور 10 بھائی نے یوسف علیہ السلام کو باپ سے لیا، پہلے جنگل میں لا کے مارنا شروع کیا۔ کیا کیا؟ ایک بھائی نے کہا یہ بھائی ہے بھائی مارو مت، یہ اندھیرا کنواں، اس میں ڈال دو، آپ مر جائے گا، یہاں ڈال دو۔ اس نے اتنا کہا کہ اپنے ہاتھوں سے مت مارو، مارو مگر کنواں میں ڈال کے مارو۔ کہاں مارو؟ بھائی ہیں بھائی، وہ بھائی باپ سے لیا ہے، باپ سے بھائی کو لیا ہے، اور میرے جنگل میں لے جا کے مارنا ہی شروع کیا ہے، پھر کنواں میں ڈالا ہے۔ کہاں ڈالا ہے؟ کس کو؟ نبی ہے یوسف علیہ السلام، کنواں میں ڈالا ہے، سب کپڑے اتار لیا، ایک کپڑا رہا کرتا باقی رہا، تو یوسف علیہ السلام اتارنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے 10 بھائیوں سے کہا بھائی یہ کرتا دے دو، میں زندہ رہوں گا تو میرا سطر ڈھک جائے گا، اور مروں گا تو کرتا میرے لیے کفن ہو جائے گا۔ بھائیوں نے وہ کرتا بھی نہ چھوڑا، وہ بھی نکالا۔ یہ حالات سے گزرے ہیں ہم ابھی۔ ایمان چاہتے ہیں نبیوں والا اور محنت کرتے ہیں کھیت دکان والے۔ کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ بھائی یہ کرتا دے دو، اگر زندہ رہوں گا تو سطر ڈھک جائے گی، اور مروں گا تو کفن ہو جائے۔ تھوڑی عاجزی کی بات ہے۔ اور ہیں کون؟ ارے محلے والے ہیں، گاؤں والے ہیں، شہر والے ہیں، بھائی ہیں بھائی۔ اتنی بات ہے، یہ یوسف دوسری ماں کے تھے، وہ 10 دوسری ماں کے تھے، باپ ایک ہے، دونوں 3 کا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہاں ڈالا ہے؟ کیوں بھائی؟ تو اب آپ سوچو، میں بھی سوچو، یوسف علیہ السلام تو ایمان سیکھے کنواں میں، اور ہم ایمان سیکھنا چاہتے ہیں کوٹھیوں میں اور بنگلوں میں، ہے؟ کیوں بھائی؟ پھر یہ کنواں میں ڈالا، کس نے بچایا؟ کنواں میں ڈالنا یہ مرنا ہے، مارنے کے لیے ہے، اور بچانا یہ قدرت کے لیے ہے۔ بچانے سے قدرت سمجھ میں آئی، ڈالنے سے قدرت سمجھ میں نہیں آئی۔ ڈالنے میں تو یہی خیال ہے بھائی کنواں میں جائے گا تو مرے گا، لیکن بچنے سے سمجھ میں آئی کہ مارنے والے سے زیادہ قدرت ہے جہاں زندہ رکھنے والا۔ رکھ لیا، کس نے بچا لیا؟ تو میرے خیال نبی کو اب تم سمجھو، جب نبی کو قدرت آئے کنواں میں، اور ہم سمجھنا چاہیں بنگلے اور کوٹھیوں میں، کیسے آ جائے گی؟ ہم سے تو ہماری حیثیت سے کہا جائے کم سے کم ہر سال 4 مہینے تو لگاؤ۔ کہیں کے لیے؟ کہیں کے لیے؟ ایمان سیکھنے کے لیے۔ کہیں کے لیے؟ ابھی دیندار بننا تو الگ بات ہے، ایماندار تو بنو پہلے۔ کیا بنو؟ دینداری تو اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ایمانداری تو اللہ کی قدرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ آ جائے گی سمجھے کرنے والا اللہ، ایماندار آدمی کو یہ سمجھ میں آئے گی کرنے والے اللہ ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ اور دینداری سے سمجھ میں یہ آئے گی کہ اللہ سے لینے کا راستہ دین ہے، نہیں حکم پورا کریں گے اور ہاتھ اٹھا کے مانگیں گے، اور خدا اپنا وعدہ پورا۔ کیوں بھائی؟ ابھی ہم ایماندار بھی نہیں، دیندار بھی نہیں، تو کیسے گاڑی جائے گی بھائی پاس؟ کیوں بھائی؟ ہاں۔ پھر یوسف علیہ السلام کو ایک سوداگر آئے وہاں، اپنے سوداگر پہلے گائے گھوڑوں پہ لے کے چلتے تھے سامان، وہ سوداگر وہاں کے گزرا، اسے کنواں میں ڈول ڈال دیا، یوسف علیہ السلام نے رسی کو پکڑ لیا
اور सौदागर ने यूसुफ को कुआं से बाहर निकाल, कहाँ निकाल लिया, कहाँ निकाल लिया, निजाम कुतुब भाई फिर पहुंच गए, भाइयों ने निकाल दिया ये तो हमारा भागा हुआ गुलाम, कहा ये नहीं कहा हमारा भाई है, यूं कहा हमारा भागा हुआ गुलाम है। कौन है, कौन है, भाई को गुलाम कह रहे हैं। ईमान, ये हालात आएंगे ईमान में, और हमें ईमान सीखने में अभी तो मस्जिद में नहीं आते है? क्या कहा भाइयों ने कि भाई नहीं, ये नहीं कहा हमारा भाई है, ये कहा हमारा भागा हुआ गुलाम है हमारा। और फिर भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सौदा करके बेच दिया, खोटे टकों 20 टकों बेच दिए। भाई बिक रहा है, नबी बिक रहा है ईमान के लिए, नबी कुआं में डाला जा रहा है ईमान के लिए, भाई बाप नबी से नबी भेजा जा रहा है इस बात जंगल में मारने के लिए है, क्यों भाई। फिर सौदागर ने खरीद लिया तो सौदागर ने ला के मुल्क मिस्र में बेच दिया। कहाँ बेचा, कै बार बिके, अरे कै मरतबा बिके, एक सौदागर लू बेचा, सौदागर ने मुल्क मिस्र में अजीज मिस्र को बेचा जुलेखा के लिए। कहाँ पहुंच गए, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा के घर पहुंचा दिया। कहाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी भी थे और खूबसूरत भी थे, क्या थे, और जुलेखा भी खूबसूरत थी। तो जुलेखा के आहिस्ता आहिस्ता जहन में आया या यूसुफ से तो अपना काम चलाना चाहिए। गलत फहमी में आकर दरवाजे बंद कर दिए, सारे महल के दरवाजे बंद कर दिए, अंदर का बाहर ना जावे, बाहर का अंदर ना आवे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम से फिर कहा, एक उसका लकड़ी का खुदा था, क्या था, ये बुत को वो खुदा करके मानती थी, वो लकड़ी का था। कहीं का था, लकड़ी का था। उस जाला खान ने उस लकड़ी के बुत पे कपड़ा डाल दिया मुंह पे। क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, किस लिए डाला, इसलिए डाला कि मेरा खुदा मेरी गलत हरकत को ना देखे। तुम ईमानदारी के साथ समझो, जितना जुलेखा ने लकड़ी के बुत का ख्याल किया है, हम अपने असली खुदा का ख्याल करते हैं। गुनाह के वक्त असली खुदा याद आता है, चोरी करते वक्त आता हो, जिना करते वक्त आता हो, झूठ बोलते वक्त आता हो, गीबत करते वक्त आता हो। एक जुलेखा औरत है और लकड़ी का बुत है, अपनी हरकत के उसके मुंह पर कपड़ा डाल। तो हमने अपने खुदा से कितना शर्माना चाहिए। अरे हमारा खुदा लकड़ी का है, पत्थर का है, हमारा खुदा तो खुदा ही है। हमारा खुदा तो ऐसा खुदा, सारी दुनिया खुदा माने जब भी खुदा है, और खुदा पाक की कसम एक भी खुदा माने ना माने जब भी खुदा, जब भी ऐसा खुदा है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब बात ये हरकत की जुलेखा ने, अब दरवाजों की तरफ चलना शुरू किया। कहाँ किया, ये क्या, जितना मुझे इख्तियार है उतना तो करो। एक दरवाजे से दूसरे तक दरवाजे तक जाने का तो क्या था। यूसुफ अलैहिस्सलाम चलते गए और खुदा ताले तोड़ते गए, आगे ताला टूटते टूटते यूसुफ बाहर हो गए। कहाँ हो गए, और जब बाहर निकले अजीज मिस्र आ गए और देख लिया। कोई बात है, कसूर जुलेखा का, और जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया। कहाँ गए, कहाँ गए, पहले भाई ने मारा, फिर कुआं में गए, कुआं से निकले बेचे गए, फिर मिस्र में बेचे गए, फिर जुलेखा के पास आए, और फिर जुलेखा की जद में आए, और अब तक नंबर आया जेल में गए। कहाँ गए, क्यों सीख रहे हैं, क्या हालात से गुजर रहे हैं, ईमान की हालात से गुजर रहे हैं। और ये बात समझाते हैं, यूसुफ डरने की बात नहीं है, हम तेरे साथ है, तेरा करने वाला कौन है, तेरे इबादत बिगाड़ने वाला कौन है। यहाँ कोई तेरा मारने वाला, न तेरी इज्जत बिगाड़ने वाला, न तेरे हया को बिगाड़ने वाला, हम तेरे साथ हैं, तो तेरा कोई बाढ़ भी का नहीं कर सकता। जेल में चले गए, कहाँ चले गए, कौन, नबी। कहाँ से शुरू हुआ ईमान सीखना, और जेल में जाके दावत देना शुरू कर दे। दावत में काम नहीं छोड़ा, दावत का जेल में, जो हम तो दावत घर वालों को भी नहीं देते, बच्चों को भी नहीं देते, साथियों को नहीं देते। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने दौर से गुजर कर फिर जेल में दावत दे रहे, जेलियों क्या दे रहे हैं, कसको दे रहे हैं। तो हजरत फरमा रहे थे, जेल का नाम जुलेखा की तूफान से, भूतान से बचे थे तकवा की वजह से, और जेल में निकले थे दावत की वजह से। जेल से जो अल्लाह ने निकाले दावत की वजह से, और जुलेखा की जद से जो बचाए वो तकवा की वजह से। क्यों भाई,
ارے تقوا کی ہم سب کو ضرورت ہے نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ اور ہر فتنہ سے بچنے کے لیے دعوت دینے کی ضرورت ہے نہیں؟ سب کو دعوت دو، تبھی بات ہے اللہ کی مدد آئے گی۔ اور آخر میں اللہ نے جیل سے نکال کے ملک مصر کا وزیر بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ کس نے بنا دیا؟ کہاں سے ہوئے؟ چلے کہاں سے پہنچے کہاں؟ باپ کی گود سے چلے ہیں اور ملک مصر کے وزیر بنے ہیں، اور کتنی گھاٹیوں سے گزرے ہیں۔ ہم تو یہ کو چائے نہ ملے تو صحیح کہہ رہے ہیں یار کیا کریں، یہ کو کھانا نہ ملے تو کیا کریں، کیسے ایمان ہاتھ آ جائے گا؟ کیوں بھائی؟ پھر اللہ نے فضل فرمایا، جیل قحط پڑ گیا مصر میں۔ کیا پڑ گیا؟ قحط پڑ گئے، سارے لوگ گالا لینے لے یوسف علیہ السلام کا، جو وزیر مصر تھے، وزیر وہ تھے کر بھائی بھی آئے۔ کون آئے؟ بھائی آئے، جنہیں باپ سے لیا تھا، جنہیں مارا تھا، جنہیں کنواں میں ڈالا تھا، جنہیں بیچا تھا، وہ بھی آئے غلہ کے لیے۔ جب آئے تو کارندوں سے کہا کہ ان کو غلہ دے دو۔ پہلے تو پہچانا نہیں بھائیوں نے، یوسف نے پہچان لیا، پھر دوبارہ آئے، پھر بھائیوں نے پہچان لیا، سارے بھائی گھبرا گئے۔ 10 تھے، 10 ایک ماں کے 2 یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی اور تھے، اور ایک ماں کے 10 تھے، 12 تھے۔ 12 کتنے؟ 10 گئے، 10 آئے گا اللہ کے لیے۔ سب گھبرا گئے، ہم نے تو یوسف کو بیچا بھی ہے، مارا بھی ہے، نکالا بھی ہے، اب تو یوسف ملک مصر کا وزیر بن گیا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ جب سب ڈرنے لگے، گھبرا گئے، تو یوسف علیہ السلام نے بھائی سے کہا، بھائی ڈرو مت، جو تم نے کیا ہے میں سب اللہ کے لیے معاف کرتا۔ تو دائی معاف کرتا ہے، انتقام نہیں لیتا۔ کیا کرتا ہے؟ دائی معاف کرتا ہے، انتقام نہیں لیتا۔ بھائیوں کو معاف کر دے، اور اتنا معافی کا وہ چلا، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ کیا آیا؟ جیسے یوسف کو بھائیوں نے باپ سے لے کے باہر کیا تھا، اور یہ سارے حالات آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں سے مکہ سے نکال کے باہر کیا نہیں کیا؟ ارے کیا نہیں کیا؟ جب مکہ فتح ہوا ہے تو جب مکہ والے ایسے گھبرائے، جو یوسف بھائی بیات کو بھائی ہم نے ان کو مکہ سے نکالا تھا، اور احد بھی کیا تھا، بدر بھی کیا تھا، سارے جنگ لڑے ہیں، ان سب ان کا دور آگا، خدا جانے کیا ہو۔ ساری عورت گھبرا گئی، کتنی برائی ہوگی، سارے مرد گھبرا گئے، کتنا قتل عام ہو۔ جب حضور صلی اللہ میں مکہ میں فاتحہ داخل ہوگا، بیت اللہ پہ داخل ہوگا، اور بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے جب مکہ والوں سے کہا، بھائی مکہ والے ہو، ڈرو مت، جو تم نے کیا میں نے سب معاف کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ جیسے یوسف علیہ السلام نے بھائی کو معاف کر دیا، جاؤ مکہ والوں میں نے بھی تمہارے لیے معاف۔ کون نے کہا؟ سارے صحابہ وہاں میں لگ گئے، مکہ کے طواف میں، دعا میں، عبادت کرنے میں۔ ہندہ بہت سخت عورت تھی، ہندہ عبادت جب دیکھا رات میں ڈر رہے تھے سب، آج کیا ہوگا، رات میں کیا برائی ہوگی، کیا ہوگا۔ کچھ شہر میں کچھ کھٹکا نہیں، ہندہ اپنے گھر سے نکل گئی، آج مسلمان کیا کر رہے ہیں، آ کے دیکھا کوئی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی مزدلفہ میں نیت باندھے کھڑا ہے، کوئی حضرت اس کا بوسہ لے رہا ہے، سب صحابہ لگے ہوئے تو ہندہ نے جب دیکھا، ان کو دیکھ کر ایمان لائے، میں نے آج تک ایسی بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے دیکھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کرتے۔ اس پہ ایمان لائیے۔ ہندہ کون ہے ہندہ؟ حضرت حمزہ کا کان ناک کاٹ کے ہاتھ بنا تھا گڑا کا، ایسی سخت عورت کو ہدایت دیا صحابہ کی عبادت کہیں پہ۔ ابو سفیان کو ہدایت دیے، اکرمہ کو ہدایت دیے، سارے بڑے بڑے کفار مکہ فتح مکہ پہ ہدایت میں آیا۔ تو میرے عزیزو بھائی دوستو، جب عبادت ہے ہم کو ہدایت ملے گا، ہم کو کون ہدایت دے گا؟ جب قدرت کا نظام آتا تو بڑے بڑوں کے دنوں کو چیر کے ہدایت دے دیتا۔ حضرت عمر کو ہدایت دی بہن کے گھر کی بہن کی تعلیم سے۔ تو میرے عزیزو بھائی دوستو، کرنے والا کون ہے؟ ارے کون ہے کرنے والا؟ ہاں، کرنے کا نمونہ نبی ہے، اور پالنے والا بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، جوان کرنے والا بھی وہی ہے۔ خدا پاک کی قسم، ساری مخلوق کی حاجت پوری کرنے والا ہے، اور یہ نہیں سبب سے حاجت پوری کرتا ہے، قدرت سے بھی کرتا ہے۔ ارے کرتا نہیں کرتا؟ یہ سارے پرندوں میں کیا سبب ہے؟ کون دیتا ہے؟ سارے جنگل میں جانور ہیں، ہاتھی ہیں، شیر ہیں، کیا سبب ہے؟
کہتے خدا کرے افریقہ میں جانا ہو جاتا، ہو گیا ہوتا آج سے تقریباً 50 سال پہلے، تو 150 ہاتھیوں کا گول رہتا، بچہ بھی، ہاتھی بھی، عقل بھی، سب سنگ چلتے ہیں۔ ایسا ہاتھی وہاں جیسے ہمارے جنگل میں جو چلتے ہیں ایسے چلتے ہیں۔ کون دیتا ہے بھائی؟ کتنے بڑا جانور ہے، کیا سبب ہے؟ کوئی دکان کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، کوئی ملازمت کرتے ہیں، کوئی بازاروں سے سامان خرید کر کے لاتے ہیں، کون دیتا ہے ان کو؟ تو اتنے بڑے ہاتھی کو اللہ قدرت سے پائے، اور ہم کوئی بات ہے 2 روٹی 1 پلیٹ دال تھا محنت سے پائے۔ ہم محنت کے تابع، وہ قدرت کے تابع۔ کیوں بھائی؟ جن کے پاس خدا ہے، جن کے پاس قرآن ہے، جن کے ساتھ نبی ہے، جن کے ساتھ نبی کی زندگی ہے، وہ تابع ہیں سبب کے، اور جن کے پاس خدا تو ہے، نہ نبی ہے نہ قرآن ہے، وہ تابع ہے کیا نام اللہ کی قدرت کے۔ سب کو خدا دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون قارون کو زمین میں دھسا دیا، کس کو؟ اور فرعون کو اور حامان کو دریا میں ڈوبے دیا۔ کہاں ڈوبے دیا؟ اور قوم عباد بنی اسرائیل کو میدان فیق میں پہنچا دیا۔ 3 بھاگ ہوئے۔ فرعون قارون کیا نام، قارون کو دھسایا زمین میں مال کے، اور علماء جو کہتے ہیں جس دن سے دھس رہا ہے دھستا ہی جا رہا ہے، اور قیامت تک دھستا ہی رہے گا، کہیں ٹھہراؤ نہیں۔ کہیں کی وجہ سے؟ خدا ہے بھائی، او بھائی او بھائی او بھائی او بھائی چاچا بیٹھ جا، وقت میں زیادہ دیر نہیں، بیٹھ جایا۔ ہم ادھر تمہاری چال دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اب کہاں ہیں، بیٹھے تھے یہاں، پھر رہے ہو وہاں باہر بازاروں میں۔ کوئی ہم کوئی بغیر دماغ کے وہ تھوڑی ہیں۔ کیوں کرو گے بھائی؟ کیا کرو؟ کیا کرو؟ ہاں، بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 آدمی تھے، ایک فرعون، ایک قارون، ایک حامان۔ کون کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے۔ تو پھر قارون کو تو زمین میں دھسایا، ایک حکم کے توڑنے ہوئے تھے، اور فرعون کو اور حامان کو دریا میں ڈبویا۔ کوئی کہتا 6 لاکھ کے ساتھ ڈوبا، کوئی کہتا 20 لاکھ کے ساتھ ڈوبا۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام نکلے 2-2.5 لاکھ کے ساتھ، اور فرعون ڈوبا 6 یا 20 لاکھ کے ساتھ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام دریا سے نکل کے میدان فیق میں پہنچ گئے، اور فرعون پورا لشکر کے ساتھ دریا میں ڈوب گئے، تب کیا بات باقی رہی؟ تو بنی اسرائیل مصر چھوڑ کے نہیں چلے گئے تھے، تو بنی اسرائیل کے 2.5-3 لاکھ آدمیوں نے میدان میں پھینکا، موسیٰ ہم کو پانی چاہیے پینے کے لیے، نہانے کے لیے، غسل کے لیے۔ کون نے؟ جو قدرت چل رہی تھی، ڈنڈا سے سڑکیں نکالی تھی اللہ نے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آسا سے ڈنڈے سڑکیں نکالی نہیں نکالی، 12 سڑکیں نکالی تھی قوم کے لیے، اور ان 12 سڑکوں کے اندر بنی اسرائیل نکلی ہے، اور انہی 12 سڑکوں کے اندر فرعون ڈوبا ہے۔ فرعون ڈوب گیا، بنی اسرائیل نکل گئی۔ کون نکل گئی؟ پھر بنی اسرائیل نے اپنا مطالبہ رکھا، موسیٰ علیہ السلام پانی چاہیے پینے کے لیے، اور کھانا چاہیے کھانے کے لیے، اور میدان فیق نہ کچھ ایسا اسباب نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، ایک پتھر میں ڈنڈا مار دیا، وہاں سے نہر جاری ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ نہر۔ دریا پہ ڈنڈا مارا تو سڑک جاری ہوئی، اور پتھر پہ ڈنڈا مارا تو پانی کے لیے نہر جاری ہوئی۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، موسیٰ نہیں کر رہا ہے۔ وہ تو اللہ تو موسیٰ پہ کروا رہا ہے، کر اللہ رہا ہے، کروا موسیٰ پہ رہا ہے۔ جیسے پیدا اللہ کر رہا ہے، کروا زمین سے رہا ہے۔ پانی اللہ دے رہا ہے، کروا بادل سے رہا ہے۔ عورت بچہ اللہ دے رہا ہے، عبادت پیدا کرنے والی سے کون کر رہا ہے؟ ایسے ہی کرنے والا اللہ تھا، کروانے والا موسیٰ تھا۔ کرنے والا موسیٰ تھا، کروانے والا کون تھا؟ کون تھا؟ تو ایک ڈنڈا مار، پہلے ڈنڈا مار کے سیڈ نہریں نکلی، بنی اسرائیل پار ہو گئی، فرعون ڈوب گئے۔ پھر میدان فیق میں پہنچ گئے، پھر ڈنڈا پتھر میں مارا، نہر جاری ہو گئی، اور ہاتھ اٹھا کے خدا سے کھانا مانگا، آسمان سے کھانا جاری ہو گیا۔ کھانا آسمان سے، پانی کہاں سے؟ پانی پتھر سے، کھانا آسمان سے۔ تو بنی اسرائیل میدان فیق میں کھاتے تھے، علماء کہتے ہیں، اور اچھا کھانا جس کا نام قرآن میں کیا نام ہے کھانے کا؟ من اور سلوہ۔ ہاں، میٹھا بھی، اور بڑے اچھے پرندے جنگل میں رہتے ہیں، تیتر بٹیر وہ کھانے آتے، بینگن نہیں کھلائے تھے،
ٹماٹر نہیں کھلائے تھے جو ہم کھا رہے ہیں, پیاز نہیں کھلائی تھی, کیا کھلایا تھا بنی اسرائیل کو؟ پرندے, بٹیر, تیتر آسمان سے بھونے بھونے اترے تھے, میدان تیگ میں بنی اسرائیل کھاتے. کتنے آدمی تھے؟ 2.5-3 لاکھ آدمی تھے. کون کھلا رہا ہے؟ اور کتنا دن کھلایا؟ علماء کہتے ہیں بنی اسرائیل کو میدان تیگ میں اللہ سے آسمان سے 40 سال کھانا اتار کھلایا. کتنا دن؟ اور آج مسلمان ہے تو کہہ رہا ہے کمائیں گے نہیں تو کہاں سے کھائیں گے, کریں گے نہیں تو کہاں سے ملے گا؟ کیا کرا تھا بنی اسرائیل نے؟ بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے, ہم تو حضور سلطان الانبیاء کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام تو ہمارا نبی کا مقتدی, ہمارا نبی تو امام ہے. جب مقتدی کی امت کے لیے آسمان سے کھانا اتر سکتا ہے تو امام کی امت کے لیے کہاں سے آنا چاہیے؟ ارے کہاں سے آنا چاہیے؟ لیکن ہم نے ہوش ہی کہاں کہ ہم کس کی امت, ہم تو یوں کہتے ہم تو آدمی ہیں, ہم تو کما کے کھانے والے ہیں, ہم تو دکاندار ہیں, ہم تو تاجر ہیں, ہم تو ملازم ہیں, ہم تو کیا نا ڈاکٹر ہیں, ہم تو وکیل ہیں. ہم میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا, ہم اللہ کے بندے بھی ہیں اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی. کتنا دن کھلایا؟ 40 سال آسمان سے کھانا کھلایا. یہ سب اللہ نبی بتاتے, علماء بتاتے, قرآن میں لکھا ہوا ہے سب. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب قوم کھاتے کھاتے اکتا گئی, پھر ذہن میں آیا چلو مصر. کہاں چلو؟ مصر. تو کھانا من چلو آسمان کا کھانا کھا کے مصر کو رات بھر بھاگتے تھے, اور جب صبح ہوتی تھی جہاں سے بھاگتے تھے وہیں کھڑے پاتے. جب اللہ کی مانی تو سمندر پھاڑ کے پانی دے دیا, سمندر پھاڑ کے راستہ دے دیا, اور پتھر سے پانی دے دیا, اور آسمان سے کھانا دے دیا. اور جب اللہ کی نافرمانی کری میدان میں تیگ میں راستہ بھول گئے, وہیں دوڑ دوڑ کے مر گئے. ایک مصر میں نہیں پہنچے. کون کے ہاتھ میں؟ ارے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اسے اللہ تو سمجھو. اس اللہ سے لینا تو سیکھو. لینے کا راستہ بتانے کے لیے تو نبی آئے ہیں. نبی کو کھیتی اگرچہ قانون سبھی لائے ہیں, نبی تو اللہ سے لینے بتا کے آئے. اب ایک ایک صحابہ کو دیکھو, ایک ایک نبیوں کو دیکھو. اللہ نے قوم نوح کو لے آسمان میں زمین آسمان کے بیچ میں کھلایا. طوفان نوح میں کتنے دن رہیے؟ کتنے دن رہے؟ ہاں, اوپر زمین آسمان کے بیچ میں کھلایا. بنی اسرائیل کو کھلایا میدان تیگ میں, قوم نوح کو کھلایا زمین آسمان کے بیچ.